عام طور پر سمندر کی کوسٹ لائن بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل آئی لینڈز بنائے جاتے ہیں، جیسا کہ دبئی میں موجود پام آئی لینڈز ہیں۔ سمندر کی لہروں کے خلاف جا کر وہاں زمین کے ٹکڑوں کو بنانا بہت ہی مشکل اور امپاسبل کام لگتا ہے، لیکن آج ہم جس سٹی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں، اس کو سمندر میں نہیں بلکہ سمندر کو کویت کی تپتی ریگستان تک لایا گیا ہے، اور اس حیران کن سٹی کا نام ہے صباح الاحمد سی سٹی، جس کو بنانا کویت کے مشہور بزنس شخصیت خالد المرزوق کا خواب تھا۔ کویت کی مشہور گرمی اور ریگستان کے بیچوں بیچ خوبصورت قسم کا سمندر اور اس کے گرد تقریباً 3 لاکھ لوگوں پر مشتمل آبادی کے لیے ایڈوانس انفراسٹرکچر بنانا ایک ایسا مشن تھا جس میں انجینئرز کو قدرت کے قانونوں کے خلاف جا کر کام کرنا پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کویت کو اس میگا پروجیکٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں ایسی کیا کمپلیکیشن پیدا ہو گئی کہ پچھلے 32 سالوں سے اس پہ آج تک کام کیا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کسی سٹی کو بنانے میں انجینئرز کو کس حد تک جانا پڑا؟ زام ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کویت دوسری کنٹریز کے مقابلے میں ہے تو سب سے چھوٹا، لیکن اس کے باوجود بھی مڈل ایسٹ کا امیر ترین ملک ہے۔ کویت اتنا امیر ملک ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ویلیو رکھنے والی کرنسی کویتی دینار ہی ہے۔ جہاں ہمیں انڈیا میں 80 روپے کے بدلے $1 اور پاکستان میں 220 روپے کے بدلے $1 ملتا ہے، وہی کویت میں ایک کویتی دینار کے بدلے $5 ملتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں سے نکلنے والا کروڈ آئل ہے۔ آفیشیل رپورٹ کے مطابق ہر سال کویت لگ بھگ 300 کروڑ بیرل سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے۔ ایک تو اتنی زیادہ آئل پروڈکشن اور پھر اوپر سے کویت کی پاپولیشن بھی صرف 42 لاکھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر ایک شخص ضرورت سے زیادہ امیر ہے۔ کویت میں کارز، یاٹس، لگژری ولاس اور عیش و آرام والی تمام چیزیں رکھنا ایک معمول سا سسٹم ہے، اور یہ سب کچھ ابھی سے شروع نہیں ہوا، بلکہ کویت کی قسمت 85 سال پہلے بدلی تھی، جب یہاں سے پہلی بار آئل نکلنا شروع ہوا تھا۔ 1980s میں کویت کے پاس کافی دولت تھی، لیکن اب ان کے پاس لگژری ولاس بنانے کے لیے جگہ ہی کم پڑ گئی تھی۔ کویت کا تقریباً سارا ایریا ہی بنجر ریگستان سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر بیسک فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے رہنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سب کی کوشش تھی کہ سمندر کے کنارے اپنا ویلا یا فارم ہاؤس بنایا جائے تاکہ ٹھنڈی ہوا کے مزے لیے جا سکیں۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے کویت کے بزنس ٹائکون خالد المرزوق نے ایک ایسی لگژری سٹی بنانے کا خواب دیکھا جس کا ہر ویلا، ہر مینشن پرائیویٹ بیچ میں بنا ہوا ہوگا۔ لیکن ایسا صرف تب ممکن ہوتا جب کویت کی کوسٹ لائن پر کوئی جگہ ہی خالی ہوتی۔ کویت سٹی پہلے ہی آدھے سے زیادہ کوسٹ کو کور کر بیٹھی تھی، اور بقایا بچ جانے والی کوسٹ پر کئی پروجیکٹ پہلے ہی بن چکے تھے۔ ناظرین، سعودی عرب سے صرف 10 کلومیٹر دور پرشین گلف پر ایک نیچرل کریک سسٹم بنا ہوا تھا۔ لہروں کے پریشر سے ان کریکس میں کافی دور تک پانی جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر خالد المرزوق کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ان نیچرل کریک کو استعمال کر کے یہاں ایک پوری سٹی بنائی جائے، جس میں ان کریک کو ایکسٹینڈ کر کے اپنی مرضی کی شیپ دی جائے۔ خواب تو انہوں نے دیکھا تھا، لیکن اس کو پورا کرنا کس حد تک مشکلات کو بڑھا دے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ نیشنل کوسٹ لائنز ہوا اور لہروں کے پریشر سے بنتی ہیں۔ اگر کوسٹ لائن کو الٹر یا چینج کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ سب کچھ ہی دنوں میں واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا مقابلہ قدرت سے ہوتا ہے۔ اب اگر ریگستان میں ایسا کریک سسٹم بنانا ہو جس کی شیپ بھی پسند کی ہو اور یہ نیچرل پاور اس کی شکل بھی نہ بگاڑے، تو اس کے لیے ایک ایسی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو قدرت کے قانونوں کے خلاف جا کر کام کرے، اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی پلاننگ کی ضرورت تھی۔ 1986 میں خالد المرزوق کے بیٹے فواز المرزوق نے ایک برٹش انجینئرنگ ڈیزائن کمپنی سے ایک کانٹریکٹ کیا، جنہوں نے دن رات ایک کر کے کمپیوٹر سیمولیشن کی مدد سے اس میگا پروجیکٹ کا ڈیزائن بنایا۔ نیچرلی یہاں 2 ٹائیڈل کریز پہلے ہی سے موجود تھی، لیکن 2 کریز مزید بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کون سی کریک کہاں سے نکلے گی، اس پہ ہوا اور لہروں کا کتنا پریشر ہوگا، یہ ساری کیلکولیشن کر کے جن کریکس پر پانی کا زیادہ پریشر تھا ان کو سپیک کر کے ایک ڈیزائن بنایا گیا۔ لیکن ابھی معاملہ پلاننگ فیز میں ہی تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ عراقی سولجرز صرف 2 دن کے اندر اندر پورے کویت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔
سی سٹی کی کنسٹرکشن تو بہت دور کی بات تھی، اس دوران تو لوگوں کے چلے چلائے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں میں ہی بند رہنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکن ایبل آئز نے کویت کی مدد کی اور عراق کے خلاف مقابلہ کیا۔ 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جب عراقی سولجرز کمزور پڑ گئے تو انہوں نے جاتے جاتے کویت کی 700 سے زیادہ آئل والز پر آگ لگا دی۔ نہ صرف اتنا بلکہ عراقی سولجرز نے آئل والز کے آس پاس انڈر گراؤنڈ مائنز انسٹال کر دی تاکہ کوئی بھی آگ کو بجھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے 10 مہینوں تک یہ نان سٹاپ جلتی رہی۔ ایک اسٹیمیٹ کے مطابق تیل کے ان کنوؤں پر آگ لگنے سے کویت کو روزانہ کے حساب سے 60 لاکھ بیرل کا نقصان ہوا تھا، یعنی ٹوٹل 10 مہینوں میں 180 کروڑ بیرلز کا نقصان۔ پوری دنیا میں 15 دنوں تک جتنا آئل آج استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی آئل کویت میں جلا دیا گیا تھا۔ 10 مہینوں کے بعد اربوں ڈالر خرچ کر کے کویت نے اس آگ پر قابو پا لیا۔ ناظرین، یہ ہسٹری کا ایک ایسا دردناک واقعہ تھا جس نے اگلے کئی سالوں تک کویت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ جب کویت اس مسئلے سے نکلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور گلف کنٹری میں ایسے پروجیکٹ جنم لے چکے تھے کہ ان کے سامنے کویت سی سٹی کا پروجیکٹ کسی کھاتے میں ہی نہیں تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی۔ ناظرین، یہاں دنیا کا سب سے مہنگا 7 سٹار ہوٹل بن چکا تھا اور آرٹیفیشل آئیلینڈز کے کئی پروجیکٹس کے کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ اور تو اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ناظرین، دبئی زیادہ تر انٹرنیشنل انٹریکشن پہلے بھی لے چکا تھا، لیکن پھر بھی کویت نے 2004 میں سی سٹی کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا۔ سی سٹی کا یہ پروجیکٹ 5 فیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے فیزز کمپلیٹ کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا کام تھا فیز 1 اور 2 پہ کھدائی کرنے کا۔ اس کے لیے 55 بلڈوزر، 150 آرٹیکولیٹڈ ڈمپرز، 90 ایکسکویٹرز، 55 ڈمپر ٹرکس اور 6 کرینز منگوائیں۔ ناظرین، یہ کوئی عام کھدائی نہیں تھی کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں سلٹ پائی جاتی ہے۔ سلٹ ایک بہت سافٹ قسم کی سین ہوتی ہیں جس کے اوپر کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بلڈنگ تو کیا، اس پہ چلنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے کھدائی کر کے اوپر والی لیئر سے ریت الگ کی گئی اور پھر نیچے سے سلٹ کو باہر نکالا گیا۔ اس کے بعد وہی ریت ڈال کر زمین کا لیول بنایا گیا تاکہ آنے والے سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھے تو اس سے ساحل پر بننے والے ولاس پر کوئی اثر نہ ہو۔ ناظرین، ریت سے لیول تو انکریز ہو گیا تھا، لیکن اب ان کو کمپریس کرنے کا وقت آ چکا تھا کیونکہ یہ ریت فی الحال بہت لوز تھی اور کسی بھی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ کمپریشن کرنے کے لیے کرین سے 15,000 kg کا ویٹ زمین پر گرایا جاتا۔ جس جگہ یہ لوڈ گرتا وہاں ایک بہت بڑا کنواں بن جاتا تھا۔ ایک دن میں 1200 مرتبہ 15 ٹن کا یہ وزن جب زمین پر گرایا جاتا تو کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ ناظرین، باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن ایک پریشانی ایسی تھی کہ جس کا ڈر اندر سے ہی سب کو پریشان کر رہا تھا۔ ان آرٹیفیشل کریکس میں جب سمندر کا پانی ڈالا جائے گا تو کیا یہ پانی نیچرل طور پر فلو کرے گا بھی یا نہیں؟ اگر پانی وقت پہ چینج نہ ہوا تو اس میں فینگس پیدا ہو جائے گا اور بدبودار پانی اس پروجیکٹ کو بری طرح فیل بھی کر سکتا ہے۔ اس مسئلے سے نکلنے کے ٹائیڈل گیٹ انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹائیڈل گیٹ ایک ایسا میکینیکل گیٹ ہوتا ہے جو صرف ایک طرف سے آنے والے پانی کے پریشر سے خود بخود کھل جاتا ہے۔ جب سمندر سے آنے والی ویز بند یا کم ہو جائے گی تو یہ گیٹ اپنے آپ واپس بند ہو جائے گا۔ کمپیوٹر سیمولیشن سے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نوٹس کیا گیا کہ ٹائیڈل گیٹ لگنے کے بعد کریز کا 100% پانی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا۔ ٹائیڈل گیٹ کا مسئلہ تو صرف ایک بڑے مسئلے کا سولوشن تھا، لیکن اب ایک اور مسئلوں سے نمٹنا باقی تھا۔ سی سٹی کے اس پروجیکٹ میں ٹوٹل 250 کلومیٹر کے نئے پیجز بننے جا رہے تھے، یعنی جتنی کویت کی اپنی کوسٹ لائن ہے اس سے بھی زیادہ لمبی یہ کوسٹ لائن ہونے والی تھی۔ اتنے زیادہ نئے پیجز کے لیے وہ خاص سینڈ بھی چاہیے ہوگی جو عام طور پہ ہمیں پیجز پہ ملتی ہیں۔ اب اتنی زیادہ سینڈ لائی کہاں سے جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ ایکسپرٹ نے اس کا بھی ایک سلوشن نکال لیا۔ نارول ڈیزرٹ سینڈ، جس کی کویت کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اس میں ہر سائز کی پارٹیکلز ہوتے ہیں۔
بیچ پہ جو سینڈ موجود ہوتی ہیں اس میں سینڈ کی پارٹیکل کا زیادہ تر حصہ بڑا ہوتا ہے، لہٰذا اب فیصلہ کیا گیا کہ اب نارمل ڈیزرٹ سینڈ میں موٹی پارٹیکل کو فلٹر کیا جائے گا، ریت کو پانی سے دھو کر اس میں سے موٹی سائز کے ریزوں کو الگ کیا جائے گا۔ صرف ایک بار نہیں بلکہ یہ پروسیس 4 مرتبہ کیا جاتا تھا۔ ناظرین، پیجز کی سینڈ کو لہروں کے پریشر سے بچانے کے لیے پتھروں کی والز بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان والز پر لگائے جانے والے پتھر بارڈر کے اس پار سعودی عرب کی ایک سٹون کواری سے لائے جاتے تھے، کیونکہ کویت کے پاس اپنی الگ سٹون کواری نہیں تھی۔ ناظرین، پورے 6 سال کی محنت کے بعد سی سٹی کے 3 فیزز کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ اب باری تھی ایک عالیشان لانچ پارٹی کی۔ کویت کے اس وقت کے امیر صباح الاحمد نے اس پروجیکٹ کا بھرپور انداز میں افتتاح کیا اور اسی موقع پر اس پروجیکٹ کو اپنے نام سے بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور تب سے لے کر یہ پروجیکٹ صباح الاحمد سی سٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اپنی طرز کا ایک انتہائی کمپلیکس میگا پروجیکٹ ہے جس کے ابھی تک صرف 4 فیزز کمپلیٹ ہوئی ہیں۔ امید ہے زام ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ زام ٹی وی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار اور عالی شان ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔